الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. بندے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، بخشش مغفرت کے ذریعے کئی بنا دی. معاف کرنے کے بخشش مغفرت کے ذریعوں میں سے ایک بڑا ذریعہ رمضان کہ بندوں کے گناہ بہت زیادہ ہیں، عمریں تھوڑی ہیں. اللہ نے رمضان کا مہینہ بھیج دیا کہ اس میں کام تھوڑا ثواب زیادہ، اور اس میں ایک رات رکھ دی لیلۃ القدر جو 1000 مہینے یعنی 83 سال کے قریب عبادت کے سے وہ افضل ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، انعام ہے اپنے بندوں پر. اب یہ ہماری بدبختی بد نصیبی ہوگی کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بخشش مغفرت کا سیزن بنایا ہے اپنے گناہگار بندوں کے لیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے. ہم نے جب سب سے کامل مکمل کتاب قرآن مجید جو بینات کھلے دلائل کا مجموعہ ہے اور جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، جو لوگوں کو زندگی کے اصول سکھاتی ہے، جو دین اور دنیا کی جامع کتاب ہے، اور جو سعادت کامرانی کی ضمانت ہے دونوں جہانوں میں، جب ہم نے اس کو نازل کرنے کا پروگرام بنایا تو رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور لیلۃ القدر تھی. لہذا میں مولا احکم الحاکمین کا حکم ہے غلاموں کو، بندوں کو، تم میری ملک پیداوار ہو، میں تمہارا خالق مالک رازق ہوں. میرا تمہیں حکم ہے شہنشاہی کہ اس میں روزے رکھو، روزے رکھو. اور فائدہ تمہارا جسمانی فائدہ، اخلاقی فائدہ، مالی فائدہ، روحانی فائدہ. اور اس کے اندر انسان کے اندر طبیعت میں ٹھہراؤ، ایثار، ہمدردی، تقوی، اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، روزہ رکھو. لیکن میں تم پر مہربانی کرتے ہوئے یہ بھی بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر بیمار ہو، مسافر ہو، میرے بندو نہ رکھو، نہ رکھو. جب صحیح ہو جاؤ گنتی یاد رکھ، بعد میں رکھ. سبحان اللہ. اگر وہ کہتا کہ چاہے بیمار ہو تو میں رکھو، وہ مالک تھا ہمارا حقیقی، ہمیں رکھنے پڑنے تھے. کیا ہوتا، مر جاتے تو ویسے نہیں مرنا. لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسرا، میرے بندو میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں تمہاری دنیا بھی اچھی ہو، تم خوشحال رہو، تم باعزت رہو، تم کھاؤ پیو، تم بھی بچوں میں رہو. یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ تعلق رکھو، اور یہاں اس عارضی زندگی میں رہ کے آخرت میں آنے والی حقیقی زندگی کی تیاری بھی کرو. میں نے اس لیے تمہارے لیے راستے بنائے ہیں، تھوڑے تھوڑے بوجھ ڈالے ہیں. تمہیں چاہیے کہ تم ان باتوں کو قبول کرو جس میں تمہارا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے صحیح عقیدے کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیں گے
جس نے رمضان کی قیاموں راتوں کا قیام کیا صحیح عقیدے ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا صحیح عقیدے ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ جو صحیح عقیدہ ہے نا، یہ شرط ہے۔ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے پہلے ایمان کا ذکر کرتا ہے، تو صحیح عقیدہ ضروری ہے۔ اور صحیح عقیدے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، اگر وہ دو شرطیں ہوں گی تو عمل قبول ہوگا۔ اتنا بڑا روزہ 15 گھنٹے کا، اور یہ تراویح، اور یہ حج جیسی عبادت، اور یہ 5 ٹائم نماز، صدقہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ جہاد، یہ دعوت تبلیغ کا کام، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے کوئی بھی کام ہے تو دو شرطیں ہوں گی تو وہ عمل قبول ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام صرف ایک اللہ کے لیے ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو حکم کیا گیا تھا کہ جو کام کرے خالص ایک اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مرتبہ ہے نبیوں میں، کیا خوبی ہے، حنیفہ یک طرفہ تھا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اپنا سیدھا رکھ اللہ کے دین کے لیے، حنیفہ یک طرفہ ہو کر، ایک اللہ کو راضی کر، تیرا مقصد صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلی بات رکھی اور بنیاد۔ اور اگر کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ہو، نبی کے لیے ہو، رسول کے لیے ہو، ولی کے لیے، پیر پیغمبر کے لیے، کسی قبر والے، درگاہ والے، مزار والے کو خوش کرنے کے لیے، برادری کے لیے، باپ دادا کو خوش کرنا، برادری، علاقہ، گلی کو خوش کرنے کے لیے، محلے کو، حکومت، ہاں دیکھا دیکھی ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کرو، لیکن اس کو کہو مجبوری، اس کو کہو لوکوچاری، اس کو کہو رسم، اس کو کہو گلی محلے کا تقاضا، اس کو کہو مارکیٹ کی مجبوری، اس کو کہو ہماری مجبوری ہے، اس کو تم نیک عمل نہیں کہہ سکتے۔ نیک عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل صرف ایک اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں کسی قسم کی شرکت، شراکت، کمپنی سسٹم، سانجھ پن، کھاتا داری، دگڑ مگڑ پروگرام جس کو شرک کہتے ہیں، یہ نہ ہو۔ یہ پہلی شرط۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نیکی تمہیں نظر نہیں آتی، ہماری برائیاں ہی ٹٹولتا رہتا پیچھے رہتا، تمہاری بھی کوئی نیکی ہے تو اور کیا، بیت اللہ نہیں بنایا؟ اللہ نے قرآن اتار دیا ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، دعا میں شرک، سورنے میں شرک، پکارنے میں شرک، نظر نیاز میں شرک، چڑھاوا چڑھانے میں شرک، رو میں شرک، شرک شرکیہ نعرے، ان کا کوئی عمل قبول ہی، چاہے بیت اللہ بھی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، رسولہ کا خاندان تھا، تم ان سے بڑے ہو۔ خوش گلی کو کرتے ہیں، خوش محلے کو کرتے ہیں، خوش برادری کو کرتے ہیں، خوش قبر والے کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مزار درگاہ پہ کر۔ میں گزرا رات علی اجویری کی قبر سے، مزار تو خیر بند ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا، لوگ باہر بہت کھڑے، میں نے کہا یہ سواری کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کچھ، کیونکہ ہم نے بھی ایک آدمی کو اتارنا تھا، وہ کہتا ہے یار میں نے شیخو پورے میں جانا ہے، مجھے تم ادھر اتار دینا، ادھر رکشہ ہوگا، وہ شدرے لے جائے گا آگے برل سے۔ تو میں نے سوچا وہ جو ہمارے ساتھ جو بیٹھا تھا، یار ہم آپ کو یہاں اتار دیں گے، تو میں نے کہا یہ سواری، کہتا نہیں یہ باہر کھڑو کے دعا مانگ دیتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ بند ہو گیا، ایسے کھڑے میں اللہ، یار وہ اللہ کا بندہ ہوگا، نیک ہوگا، اللہ کی قبر کو نور سے بھرے، یہ فوت ہو چکا، کیا دے گا یار تمہیں، 6 ڈگریاں دین میں بدھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کا خاندان، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، مکہ کے باشندے، بیت اللہ بنانے والوں کا بیت اللہ بنانا رد کر دیا، کوئی تمہیں ثواب نہیں، تو تم کیا ہوئی؟ یہ شراکت اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، 18 کا سورۃ انعام میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، 18 کا ایک جگہ ذکر کر کے آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ کتابوں والے، نبوتوں والے، رسالتوں والے، وحی والے، پیغام والے، اگر وہ بھی فرض کرو شرک کرتے، ان کے بھی عمل ضائع برباد ہو، تم کیا ہو؟ شراکت، کمپنی سسٹم، پنجہ ساتھ لگایا ہوا ہے، چپر ساتھ لگائی ہوئی ہے،
تم سے خالص اللہ کے لیے عمل نہیں ہو سکتا. خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، کھلائے وہ، پیدا اس نے کیا، دیا اس نے سب کچھ. باقی دیکھو بہت شان ہے. سب سے زیادہ شان محمد رسول اللہ کی ہے، اللہ کی قسم. سب سے اونچی ان کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حمد کا جھنڈا دینا ہے، نبیوں رسولوں کے سردار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اعلیٰ کامل کتاب اتاری، آخری نبی بنایا. بڑی شان ہے. زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی. کروڑوں، میں کہتا ہوں اس سے تصور بھی نہیں ہم کر سکتے کہ جتنا ان کا مقام اور ان کی شان سب مخلوق سے زیادہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتحیات میں اقرار کروایا، ہم بندوں سے، ساری امت سے، کہ جب نماز پڑھو اتحیات میں یہ اقرار کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. وہ بڑی شان والا، مقام والا، بڑے مرتبے والا، نبیوں رسولوں میں سے سب سے افضل ہے. اس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، آسمانوں کا مہمان بنا. وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب قریب ترین ہستی ہے، لیکن ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ سے مانگنے والا اور اللہ تعالیٰ کا محتاج. اقرار کرو اس کا، تب میں تمہاری عبادت قبول کروں گا. گل تو ختم ہو گئی پیچھے. یعنی شان کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا حق ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں. اور پھر اللہ نے امت کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ کو خطاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ زمر میں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. نبی فرض کرو اگر تو بھی شرک کرے گا میں تیرے بھی عمل ضائع کر دوں. کیویں سمجھائے ہور تو رب. اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو. اگر تم نے یہ سمجھایا امت کو جائے، اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا میں تمہارا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے ظالموں میں لکھ دوں گا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ کہتا ہے اس قرآن کے بعد کون سی بات ہے جو تمہیں سمجھائے گی. جان کے یمڑے بنے نے سمجھنا نہیں چاہتے. رمضان آ گیا ہے، کرونا آیا، خوف خدا کرو، خوف خدا کرو، اللہ کا حق پہچانو. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تمہیں کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے حق کا کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا. احد کا میدان ہے، 70 صحابہ شہید ہیں، 70 زخمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی ہے، ریشم جیسی زلف خون میں تر ہیں. آپ نے اپنے سر اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور آپ کے ہاتھ میں خون آیا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمے نکلے، کیف یفرح قوم شجوا رأس نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعو الی اللہ. یہ قوم بھی فلاح پا سکتی ہے؟ اس قوم کی بگڑی کیسے بنے گی، کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا اور اس کے دانت شہید کیے اور اس کا کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ بات کہاں گئی تھی؟ پھولوں کی سیج پر صحابہ کرام میں بیٹھ کے نہیں، میدان کارزار میں 70 صحابہ شہید کرا کے بڑی محنت سے کمائی تیار کی تھی، اپنے آپ کو زخم لگوا کے. اس وقت اللہ کی بے پرواہی پر قربان جائیں. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظالم ہیں، تیرے سے جنگ کرنے والے. درمیان میں ابو سفیان تھا احد میں، اور دائیں طرف خالد بن ولید تھا، اور بائیں طرف اکرمہ ابو جہل کا لڑکا باپ کا بدلہ لینے آیا تھا. یہ 3 کمانڈر تھے، 3000 کا لشکر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ نے یہ جملے کہے میدان کارزار میں قربانی دے کر، کمائی لٹا کے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی پر قربان جائیں. بات ہو رہی ہے اللہ کے حق کی. اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں نا آپ دیں. یہ فلاح پائیں گے یا نہیں پائیں گے، ان کی بگڑی بنے گی یا نہیں بنے گی، ان کی گود ہری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. یہ ظالم ہے، ان کو معاف کروں، ان کو عذاب دوں، ان کی توبہ قبول کروں، یہ میرا کام، آپ اپنا کام کریں. اس سے زیادہ آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ اور وہی ہوا. یہ تینوں بعد میں مسلمان ہوئے. اب ہم کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اکرمہ ابو جہل کا لڑکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں صحابی بن گئے.
تو میرا مقصد ہے کہ اس بات کو سمجھو، ساری قوم اس میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا سورہ یوسف میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت مشرک ہے، مشرک اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ خالص ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، شراکت کمپنی سسٹم سانج پن دغل مار پروگرام چلاتے ہیں۔ کوئی توبہ کر لے تو میں شرک معاف کر دیتا ہوں 100 سال کے پاپ بھی، لیکن اگر کوئی شرک پر مرے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام اور جہنم واجب، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا۔ اگر نیت خالص ہے آپ کی، آپ عمل نہ بھی کر سکیں آپ کو اجر ملے گا۔ ابھی آپ نے سنا کہ نیت خالص نہیں تھی تو انہوں نے عمل کیا تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نیت خالص ہے، عمل نہیں ہوا، ثواب مل گیا۔ تبوک کی جنگ سے کئی صحابہ پیچھے رہ گئے مخلص، جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن۔ اللہ نے سورہ توبہ 10ویں پارے کے آخر میں فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ نبی میں ان لوگوں پر ناراض نہیں ہوں جو آئے تھے جہاد کے لیے تیرے پاس، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، تجھ سے سواریاں مانگی، تو نے کہا میرے پاس نہیں ہیں، پہلے باری باری سوار ہو کے جائیں گے، سواریوں کی کمی ہے، اپنے پاس تھا نہیں، تو نے کہا میرے پاس بھی نہیں ہیں۔ جہادی قافلے روانہ ہوئے، اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا، اللہ کو وہ پیارے لگے۔ تفید من الدم حزنا، نبی جہاد کا خرچہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب تم جا رہے تھے، گھروں میں تھے بھی بچوں کے پاس، لیکن دل دماغ محاذوں پر تھے۔ جب بھی جہاد آتی یا اللہ مدد کر دے مجاہدین کی، یا اللہ پڑھا بھاری کر دے مجاہدین کا۔ تو اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ثواب میں ان کے ساتھ برابر کر دیا۔ حدیث میں رسول اللہ فرمایا اپنے ان ساتھیوں کو جواب دیا، میرے ساتھیوں تم نے تبوک کا سفر کیا، سینکڑوں میل کی مسافت طے کی، گرمی برداشت کی، خوف و ہراس کا سامنا کیا، بھوک برداشت کی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ثواب میں تمہارے برابر کر دیا کیونکہ ان کی نیت خالص تھی۔ اور دوسری شرط کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ۔ نبی ان کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو میری اتباع پیروی کرو، عمل وہ قبول ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یہ نہیں کہ اس کا نام لے کے خاندان پلے اچھل کود ہو، اچھل کود بھنگڑے ہو، نہیں، ہم نے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ نبی مجھے اپنی ذات کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے کلمہ شریف 10,000 مرتبہ پڑھنے والے، درود شریف کی تسبیحاں 20,000 مرتبہ پڑھنے والے، ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والے، اور صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں، فرض نماز کیا تہجد اور اشراق کی بھی پابندی کریں، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرہ، شکل، صورت، لباس، اٹھنے بیٹھنے میں آپ کی حدیث سنت کے مطابق عمل نہ کریں، سارے بے ایمان ہیں، ان میں ایک بھی مومن نہیں۔ اور یہ میں نے نئی باتیں نہیں کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں اقرار کیا، عبادت اللہ کی ہوگی، اور ہوگی کیسے؟ جیسے برادری علاقہ نہیں، محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول۔ یہ دو شرطیں ہوں گی تو عمل قبول۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کتنے لوگ ہوں گے عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کہے گا ان کو جہنم میں پھینک دو، کیوں؟ ان کے عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ رمضان ایسے نہ کہ ہو کہ عمل کر کر کے اللہ 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 اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، سورہ زمر میں
لوگ اللہ کے پاس جائیں گے وہ ظاہر ہو جائے گا جس کو یہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے بڑے ہمارے نیکیوں کے انبار ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ان دو باتوں کا خیال رکھو کہ عمل صرف ایک اللہ کے لیے ہو اور اس عمل کو نیک کہا ہو اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ یہ نہیں 500 مولوی فتویٰ دے دیں، 200 مفتی دستخط کر دیں، اخبارات ریڈیو بڑی جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، روح پرور فیصلہ جی بڑا نیکی۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیک عمل نہیں کہا تو وہ کوئی نیک عمل نہیں۔ اور اگر تو حدیث پر عمل کر رہا ہے، اکیلا ہے، تیرے گھر والے گلی محلے والے کہتے یہ کی اللہ کی قسم تو حق پر ہے۔ ابراہیم اکیلا تھا، اللہ کہتا ہے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہی امت تھا۔ ہاں تو حق کی ہے، یہ تو نہیں کہ لوگ بھیڑ بھاڑ کیا کہتی ہے۔ اب حدیث سنیں، پہلے بھی سنائی ہے روزہ کی فضیلت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ الی عشر امثالھا الی 700 ضعف، آدم کے بیٹے کو ہر نیکی کا ثواب اللہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود دوں گا۔ روزہ راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے وضو کیا، پانی پی جاتے، آگے کسی کو کیا پتہ تھا، لیکن آپ نہیں پی، کیوں؟ اللہ کا ڈر اور خوف، اس لیے اس کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود دوں گا۔ اور فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں افطاری کے وقت، جب وہ 15 گھنٹے کے قریب روزہ کھولتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو ہر گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھاتا پی رہا، تیری توفیق سے میں نے۔ اور ایک خوشی ہوگی جب اللہ کے پاس جائے گا، خاطر مدارت دیکھے گا، آگے پیچھے نعمتیں دیکھے گا، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سن، دل میں دیکھ کے حیران ہوگا کہ یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ اس قابل تو نہ تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ہمارے لیے روزہ رکھا تھا، آج ہم نے تیری عزت بنائی۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، روزے دار کی منہ سے جو ہموار سانسیں نکلتی ہیں، ان سانسوں سے بھی اللہ کو پیار ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے۔ لہذا روزے کو روزہ بناؤ تگڑا تگڑا تگڑا، جو تیرے گناہوں کو بسم کر دے، تیری اصلاح کر دے۔ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ان صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم، فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو بے حیائی کی بات نہ کرے، بری بات، گندی تصویریں، فوش رسالے اور ناول اور یہ فسق و فجور، فحش ڈرامے فلمیں کے ذرا آن کرو، کنجروں کنجروں کے چہرے بوتھے دیکھ کے ذرا روزے کو بہلا رہے ہیں، نہیں، روزے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور میں کوئی اگر بےہودگی کرے اس کو کہتے ہیں میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں ایک مشن پر لگا ہوا ہوں، روٹھے رب کو بنا لوں، آنکھوں کانوں زبان کی اصلاح کر لوں، تیری بےہودگی کا جواب دے کے میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ روزہ ہے، رات کا قیام، قرآن سنو، قرآن سے پیار۔ میں قرآن اور روزہ کل قیامت کے دن سفارش کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، افطاری کے ٹائم دعا بہت قبول ہوتی ہے، اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور دعا جب بھی مانگو ضائع نہیں ہوتی، یا فوراً قبول ہوتی ہے، یا کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، یا ذخیرہ ہو جاتی ہے، قیامت کو کام آئے گی، نکال نکال کے اللہ گناہ معاف کرے گا اور جنت دے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ اور سخاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اتنی تیز سخاوت ہوتی تھی رمضان میں، یہ جو ہے نا یہ آندھی تیز ہوا یہ بھی نہیں وہ اس کا مقابلہ کر سکتی۔ یہاں بھی بہت سارے ماشاءاللہ دینی پروگرام چل رہے ہیں، آپ کس مرکز میں آپ آتے ہیں، آپ اپنے زکوٰۃ سے، صدقات، عشر سے، فطرانہ سے یہاں جو ہے اس کے لیے حصہ نکالیں۔ یہاں دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے، رفائی کام بھی ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، یہاں بھی آپ حصہ دیں۔ اور پھر اعتکاف آ رہا ہے، اس کی تیاری پہ لیلۃ القدر، صدقہ فطر، اور پھر رمضان میں عمرہ، اللہ تعالیٰ حالات اچھے کرے، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو رمضان اور جہاد، اور جو 2 مارکے ہوئے رمضان میں ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ تو چل جاتا، بالکل پتہ چل جاتا۔
کہ میری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں. آپ نے روزہ کا بیان پڑھا، عبادت کا پڑھا، اس میں تقوی کی بات. روزے میں بھی اللہ نے کہا اس کا مقصد تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ امتثال اوامر اللہ واجتناب عما نہی اللہ عنہ. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے روکا ان سے رکنا. یہ ہے تقوی. جس کا مطلب ہے اگر تقوی آ گیا، آ رہا ہے، تو روزہ قبول ہے. یعنی اگر اصلاح ہو رہی ہے تو. لیکن اگر روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، روزہ بھی ہے، آنکھوں میں بے حیائی بھی ہے، گانا بھی ہے، فسق و فجور فحش ریانی بھی ہے، سود بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ظلم و زیادتی بھی ہے، گالی گلوچ بھی ہے، گلے گیبتیں بھی ہیں، اور جناب مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے بھی ہے، اور داڑھی کو ویسے رگڑے دیے جا رہے ہیں، اور جناب یہ گندے لچر قسم کے لباس ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، برا بھلا. یہ کیا؟ آپ سوچو، خود سوچو، میں کیا کروں. اللہ کہتا ہے روزے کا مقصد ہے تقوی. تقوی اگر حاصل ہو رہا ہے کہ تم ان چیزوں سے بچ رہے ہو جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے روکا ہے، اور ان کاموں کو کر رہے ہو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ تقوی ہے. یہ حاصل ہو رہا ہے تو پھر روزے کا مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی فلسطین وفی کل الدنیا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.